الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم دینی اور ایمانی بھائیوں اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں، یہ پروگرام مدرسہ غفرانیہ کاشف العلوم جس کے بانی ماسٹر غفران صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے یہ پودا لگایا تھا اور آج ان کے بیٹے مفتی حسن الرحمان صاحب اس کی سینچائی کر کے اس بیج کو، اس پودے کو تناور درخت بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ درخت نظر آ رہا ہے، اپنی ٹہنیاں بکھیر رہا ہے اور اس میں جیسا کہ مولانا نے بتایا 100 پھل بھی نکل چکے ہیں اور آج ماشاءاللہ 7 پھل سب کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ پھل کہاں کہاں جائیں گے یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن جس نے یہ پودا لگایا اس کو تو قبر میں یہ پھل مل رہے ہوں گے اور یہ پھل دنیا میں کتنے پودوں کا ذریعہ بنیں گے، کتنے پیڑوں کا ذریعہ بنیں گے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تاریخ میں آپ ماضی میں دیکھ سکتے ہیں
ایک ایک پودا، ایک ایک پیڑ دارالعلوم دیوبند کی شکل میں لگایا گیا۔ محمود پڑھنے والا، پڑھانے والا محمود ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر، کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ دارالعلوم دیوبند ساری دنیا میں پھیل جائے گا؟ لاکھوں کروڑوں اس کے طالب علم ہوں گے اور ہزاروں شاخیں ہوں گی، مدارس ہوں گے، اور اسی طرح دارالعلوم ندوۃ العلماء ایک لکھنؤ میں قائم ہونے والا ادارہ ساری دنیا میں پھیل کر عالم عرب کو دعوت دینے والا، اور ایسے ایسے عربی داں پیدا کرنے والا ادارہ وجود میں آیا کہ عربوں نے بھی ناز کیا ہے، فخر کیا ہے۔ تو ہر چیز کی ابتدا چھوٹے سے ہوتی ہے، لہٰذا یہ ادارہ بھی، اور ہم تو مولانا شاہد حسین صاحب کی دعوت پر یہاں آئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک اور ادارہ ہے، ایک ان کا ادارہ ہے جو لڑکیوں کا ہے عالمہ تک، اور مہولی میں ہم نے ان کے ادارے کو دیکھا جہاں ان کی اہلیہ پڑھاتی بھی ہیں۔ تو ماشاءاللہ مولانا حسین صاحب نے کہا کہ ایک اور ادارہ ہے اس علاقے میں جو بچوں کی تعلیم و تربیت اور تعلیم القرآن کے لیے محنت کر رہا ہے اور اس کے اچھے نتائج ہیں، تو اس میں بھی تشریف لے چلیے۔ تو ہم نے کہا بہت اچھا، بھئی ہماری تو نسبت ہی قرآن و حدیث ہے، بچپن سے اسی چیز میں لگے، اور انشاءاللہ موت پر بھی اسی پر آئے گی۔ تو ہم نے بہت خوشی سے، اور مولانا نے کہا کہ آپ کو زحمت، تو یہ زحمتیں تو آخرت میں رحمت بنیں گی، ورنہ اتفاق ہے ایک مہینے تک پروگرام ہے، اور اس سے پہلے ہی پیر بھی ٹوٹ گیا، پلاسٹر بھی ایک مہینے کا چڑھ گیا، اور بیچارہ ورم بھی نہیں ختم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں تقدیر سے ہوتی ہیں، اور تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اللہ کے یہاں یہی چیز رضا کا ذریعہ بن جائے تو مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو آپ کی محبت میں یہاں آنا ہوا ہے، قرآن کی نسبت پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور ابھی آپ نے نسبت کے بارے میں سن لیا۔ اینٹیں کو نسبت ہوئی تو اس پر پیشانی ٹیکی جا رہی ہے، اینٹیں کو نسبت ہوئی تو اس کو چوما جا رہا ہے، وہ کعبے میں لگا تو چوما گیا، مسجد میں لگا تو پیشانی ٹیک دی گئی، اور وہی اینٹا جب لیٹرین میں گیا تو اس پر پیشاب کیا گیا۔ تو اس میں اینٹیں کا قصور نہیں ہے، یہ تو نسبت کا حصول ہے۔ یہی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ انسان تجھ کو اشرف المخلوقات بنایا، ساری کائنات تیرے لیے سجائی، اور ساری دنیا تیرے لیے پیدا کر کے ہم نے کہا کہ تجھ کو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر تو یہ کام کرتا رہے گا تو سب سے اعلیٰ تیرا مقام ہے، اور اگر تو نے یہ کام چھوڑا تو تو اسفل سافلین میں بھی جائے گا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے ادنا، تو نسبت۔ اللہ نے اپنی کتاب اتاری، اور کتاب اتارنے کے ساتھ اللہ نے کتاب کا تعارف بھی کرا دیا ہے۔ ہر آدمی مصنف کتابیں لکھ رہا ہے آج کے زمانے میں، اور باقاعدہ جلسے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر لوگ
یہ ہے کتاب، فوٹو چھپ رہے ہیں، ایک شوق ہوتا ہے، اور مصنف ہی صحیح تعارف کرا سکتا ہے۔ اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے اپنی کتاب اتاری تو کہا کہ دیکھو اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک نہ آئے دماغ میں، یہ ہے کون سی کتاب، اس کا مقام کیا ہے، اس کو کیا بلندیاں حاصل ہیں۔ تو پہلے تو اللہ نے کہا انہ لتنزیل لتنزیل رب العالمین، سارے جہاں کے پالنہار نے اتارا ہے۔ اور لایا کون ہے؟ ایسا تو نہیں کہ راستے میں رد و بدل ہو گیا ہو، ملاوٹ ہو گئی ہو، ایسا کہ بہت سی کتابوں میں ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو وہ امانت دار فرشتہ لایا ہے جس کی فطرت میں خیانت ہے ہی نہیں۔ نزل بہ الروح الامین، اور آیا کس کے پاس ہے؟ اس سے زیادہ اشرف کوئی ذات ہی نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو رسول اللہ کا ہے، اور اللہ نے اپنے اس نبی کو تو آخری انتہا تک پہنچا دیا۔ علی قلبک، اے محمد عربی، یہ تمہارے دل پر اتارا جا رہا ہے۔ اور عربی زبان، یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں اللہ نے۔ اللہ سارے جہاں کے پالنہار کا کلام، امانت دار روح لائی ہے، نبی کے دل پر، قلب اطہر پر اترا ہے عربی زبان میں۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کی بڑی بڑی چیزوں سے کہا ہماری اس امانت کو لے لو، اے پہاڑوں لے لو، آسمان و زمین لے لو، تو سب نے کہا ہمارے اندر طاقت نہیں۔ پہاڑ جو ساری دنیا کو روکے ہوئے ہے وہ کمزور پڑ گیا۔ یہ تو اللہ کے رسول کا کلیجہ تھا، عام انسان ہوتا تو پھٹ جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اللہ کہتا ہے ریزہ ریزہ بنا دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول کو کہ سینے کو 2 مرتبہ چاک کر کے دھویا گیا، جب وہ طاقتور اور نورانی بنا ہے۔ ایک معراج کے موقع پر، اور ایک آپ جب 4 سال کے تھے دائی حلیمہ کے ہاں، لیکن اس کے باوجود جب قرآن اترتا تھا تو آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے۔ سواری پر ہوتے تو بیٹھ جاتے، سواری بیٹھ جاتی، اس کے اندر طاقت نہیں۔ اور پہلی وحی جو آئی ہے وہ تو بخاری مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ اتنے نڈھال ہو گئے کہ گھر پہنچتے پہنچتے لیٹ گئے، کانپ رہے تھے، چادر بھی نہیں لے پائے، آواز دے رہے ہیں زملونی زملونی، اے خدیجہ چادر لاؤ چادر لاؤ، کملی لاؤ۔ یہ تو قرآن کا جلال ہے، قرآن کی عظمت ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے اس کو زبان سے نکالنے پر ایک حرف پر کم سے کم 10 نہیں، کوئی کلام ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کے بارے میں بشارت ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، اتنا سا زبان سے نکالا، 30 نیکیاں کم سے کم۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام ہم نے ہدایت کے لیے اتارا ہے، زندگی بدلنے کے لیے اتارا ہے۔ یہ گائیڈ بک ہے، روز نامچہ ہے، تمہاری باڈی کا نظام کیسے چلے گا اس کو بتانے کے لیے قرآن اترا ہے۔ آنکھوں سے کیا کرو گے، کان سے کیا کرو گے، منہ سے کیا کرو گے، ہاتھ پیر کا نظام کیا ہوگا، اس کے لیے ہم نے قرآن اتارا ہے۔ الا یعلم من خلق، پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ یہ مشین کیسے چلے گی۔ قرآن ہماری باڈی
اور اس باڈی کے لیے جو دنیا کی سجاوٹ ہے اس کو چلانے کا ذریعہ ہے، اسی کو کہتے ہیں ہدایت، رہنمائی، گائیڈ لائن۔ تو اس کی دوسری صفت ہے ہدایت نامہ۔ اسی لیے قرآن نے کہا جو اس کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب، جو اس سے ہٹے گا وہ گمراہ اور جہنم میں جانے والا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اقوم سب سے اعلیٰ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہماری کتاب ہے، اس جیسی کتاب کوئی بنا نہیں سکتا۔ اے مکے کے مشرکین، تم جو دعوے کر رہے ہو تو بنا کے لاؤ، بنا کے لے آؤ۔ یہ اللہ کی اس کتاب کی صفت ہے، یہ کلام معجز، اعجاز، طاقت سے بھرا ہوا ہے۔ عرب جو اپنے کو زبان آور، دنیا کو عجم کہتے تھے، گونگا، لیکن قرآن جیسی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لے کر آج تک قرآن کو مٹانے کی تدبیریں ہیں، قرآن کو ختم کرنے کی کوششیں ہیں۔ ہزاروں قرآن مختلف ممالک میں جلا دیے گئے، علماء حفاظ شہید کر دیے گئے، دور نبی سے چل رہا ہے، لیکن ساری دنیا میں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے جو غار حرا میں اترا ہے۔ یہ اس کا معجزہ ہے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں، لو اجتمعت الجن والانس، جن انسان سب، جب بھی اس کو مٹا نہیں سکتے، اس کا بدل لا نہیں سکتے۔ لہذا یہ اعجاز سے پر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی مولانا نے کہا اللہ حافظ ہے، اور جو اس سے جڑ گیا وہ بھی اللہ کی امان میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، وہ بھی محفوظ ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ کلام ہدایت ہے، کلام اللہ ہے، کلام معجز ہے، کلام خلود ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایسا کلام ہے جس میں سب کچھ، ساری کائنات اس میں سمو دی گئی ہے، علوم کے خزانے ہیں اس میں، قیامت سے، دنیا سے پہلے، دنیا کے بعد ساری چیزیں اگر کسی کتاب میں ہے تو وہ قرآن ہے۔ اسی لیے یرفع اللہ بہ قوما، جو اس کو تھامے گا، اس کے علوم کو لے گا، وہ بلندیوں تک پہنچ جائے گا، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ نیچے چلا جائے گا۔ صحابہ نے اس کو لیا تو وہ آسمانوں کے تارے بن گئے، ستارے بن گئے، چاند و سورج بن گئے، اور جب اس امت نے چھوڑا تو اسفل سافلین میں چلے گئے، جہالت میں چلے گئے، دنیا میں ذلت۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اتنی صفات کے باوجود ہم نے اس قرآن کو انسانوں کے لیے بہت آسان بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اتنا آسان کہ بہار، مظفر پور اور دسیوں اور اس گاؤں کے بچے بھی زبان سے نکال رہے ہیں قرآن، اور بعض جگہ تو اتنا اعلیٰ قرآن پڑھا جاتا ہے کہ اگر ان کی شکل سامنے نہ ہو تو کوئی کہتا ہے ارے شرائم پڑھ رہے ہیں کیا، مصر کا قاری پڑھ رہا ہے کیا، فلاں پڑھ رہا ہے کیا۔ یہ قرآن کا یسر ہے، اتنا آسان بنا دیا، اور اسی آسانی کی وجہ سے ماشاءاللہ 60 حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک مدرسے میں 100 سے زیادہ پیدا کر دیے، اور ہندوستان میں تو لاکھوں مدرسے ہیں جہاں ہر سال ہزاروں حفاظ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو باطل مٹاتے مٹاتے ختم ہو جائے گا، لیکن قرآن نہیں مٹ سکتا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔
باطل کو ہی مٹنا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. نور کیا ہے؟ قرآن ہے. دسیوں جگہ اللہ نے کہا یہ قرآن کتاب ہے اور نور ہے. اور باطل اپنی زبان سے چاہے گا اس کو مٹا کے رکھ دے، لیکن یہ مٹنے کے لیے نہیں آئی. دنیا مٹ جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن یہ کتاب جب بھی نہیں مٹے گی اٹھا دی جائے گی. یہ تو محفوظ رہے گی. لہذا جب یہ کتاب محفوظ رہے گی، اگر ہم اس سے جڑ گئے تو ہم بھی محفوظ ہوں. یہ آدمی کو سمجھنا چاہیے. نسبت یہ اللہ کا نور عطا ہو جائے گا، اللہ کی ولایت عطا ہو جائے گی. وہ ولایت کہتے ہیں مدد. الا ان اولیاء اللہ، یہ قرآن و حدیث سے حاصل ہوگا. یہ تو قرآن کی اتنی عظمت ہے، لہذا جو جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کا حق بھی لازم ہے. اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام ماں باپ کا ہے. ان کا حق بہت بڑا ہے. اللہ نے قرآن و حدیث میں ماں باپ کا اتنا بڑا حق بیان کیا ہے کہ اگر وہ تم سے شرک کے بارے میں کہیں تو جب بھی کفر نہ کہیں. یہ آخری درجہ ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اگر وہ کوئی بھی کفر نہ کرنا، ہاں ان کی بری بات نہ ماننا، خاموش رہنا، اطاعت کرتے رہنا. اس لیے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. یہ مقام کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ مجازی خدا ہے، ذریعہ ہے وہ تمہارے وجود کا، لہذا ان کا احسان ماننا بھی لازم ہے. اسی طرح قرآن اتنی اعلیٰ کتاب تو اس کا حق بھی اعلیٰ ہے. پہلا حق یہ ہے کہ کامل ایمان، ذرا بھی شک نہ ہو. الحمدللہ سے لے کر الناس تک یہ ساری کتاب اللہ کی ہے. اور دوسرا تعظیم، عظمت، اونچی جگہ رکھنا، پیر نہ پھیلانا، ناپاک نہ چھونا، جو بھی عظمت کے طریقے ہیں. اور ابھی یہ بات بار بار چل رہی ہے کہ قرآن کے لیے جزدان بنایا جاتا ہے. جزدان یہ شیعوں کا لفظ ہے اور ہر عالم بول رہا ہے جزدان جزدان جزدان. یعنی ہم نے بھی مان لیا کہ یہ ناقص قرآن ہے. ابو بکر کا قرآن ہے یہ. ہر آدمی کہہ رہا ہے جزدان. جز کہاں ہے؟ یہ کل ہے. جزدان کا مطلب کیا ہے؟ ناقص چیز رکھنے والی چیز. ہر مولانا قاسمی بھی بول رہا ہے، ندوی بھی بول رہا ہے جزدان جزدان. اگر بولنا ہے جزدان تو کل دان کہا کرو. قرآن کی توہین نہ کرو، قرآن کا مذاق نہ اڑاؤ. ہم تو اتنے جاہل ہو گئے، غیروں کے الفاظ لے کر بول رہے ہیں. کیا جز کا مطلب نہیں سمجھتے؟ یہ بتائیے مولانا، جز کس کو کہتے ہیں؟ ایک حصہ. تو کیا قرآن ایک حصہ ہے؟ وہ کل ہے. اگر کہنا ہے تو کل دان کہو، ورنہ اور کوئی نام رکھو اچھا سا. شیعوں کا نام لائے اور ان کے تقیے کو بیان کر رہے ہو خوشی کے ساتھ. وہ بھی ہنستے ہیں کہ ہم کو گالی دینے والے قرآن کے جلسوں میں ہمارے الفاظ بول کر ناز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جزدان اتنا بابرکت کہ دھو کر پی لو. کبھی نہ پینا جزدان کو، کل دان کو پینا. اس میں قرآن رکھا جائے بابرکت ہے، اعلیٰ ہے، لیکن وہ جز نہیں کل ہے. تو قرآن کی تعظیم کرو، سمجھو باطل کیسے کیسے آتا ہے.
کن کن راستوں سے آتا ہے، کیسے کیسے ہم کو بہکا رہا ہے، ہمارے اندر گھس کر غلط الفاظ بول کر، اور ہم سمجھتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ جب ہم وہ بولیں گے تو بچے بھی وہی بولیں گے، نسلیں وہی بولیں گی۔ تو لہذا یہ کل دان ہے، سب سے زیادہ جامع، سب سے اعلیٰ، تو لہذا اس کی تعظیم کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے بار بار مردوں کو، عورتوں کو، سب کو تلاوت اتل ما اوحی الیک، اے نبی پڑھا کرو، کہیں کہاں ورتل القرآن، ٹھہر کے پڑھو، اچھی طرح پڑھو۔ جب نبی مکلف ہے تو کیا ہم لوگ آزاد ہیں؟ قرآن اتنا ہی ہے پڑھنے کے لیے۔ اور پھر اس کا چوتھا حق، قرآن سمجھو، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، سمجھنا بھی لازم ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کیسے ملے گی؟ جب سمجھو گے۔ عوام کے لیے سمجھنا ضروری، عورتوں کے لیے سمجھنا ضروری، مردوں کے لیے سمجھنا ضروری، اسی لیے تفاسیر قرآن لکھی گئی ہے ہر زبان میں۔ جو زبان آتی ہے اس میں سمجھو، پڑھو، گھروں میں رکھو، روزانہ قرآن پڑھو، روزانہ تفسیر قرآن پڑھو، گھروں میں تفسیر کے حلقے لگاؤ، دروس قائم کرو۔ اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی نے، مفتی شفیع صاحب نے، مولانا عبد الماجد غنی آبادی نے، علامہ شبیر عثمانی نے اسی لیے لکھا ہے۔ لاکھوں تفاسیر ہیں اردو میں، عربی میں، فارسی میں، کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے لیے لکھی گئی ہیں، علماء کے لیے تو براہ راست عربی پڑھ کے سیکھ لیں گے، عوام کے لیے ہیں۔ اس کو پڑھو، سمجھو، کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی عالم سے پوچھو، کسی داعی سے پوچھو۔ باقی تو دو دو چار کی طرح بڑی واضح تفسیریں لکھ دی گئی اور علماء حقانی نے لکھی ہیں۔ لہذا قرآن کا سمجھنا ضروری، اور قرآن عملی کتاب ہے۔ سمجھو گے کیوں؟ عمل کے لیے۔ عقیدہ سمجھو، عمل کرو، نماز سمجھو، عمل کرو، زکوٰۃ سمجھو، عمل کرو، ایک ایک چیز پڑھتے رہو، عمل کرتے رہو۔ یہ تو 5 حقوق اور آخری حق، اس کو عام کرو، عام کرو، پھیلاؤ 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 قیامت تک۔ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو قرآن اتر رہا ہے اس کو عام کرتے رہنا، پھیلاتے رہنا، پھیلاتے رہنا۔ اگر تم نے کوتاہی کی تو تمہاری نبوت چھین لے، اللہ کا جلال ہے۔ رسالت ختم، تمہارا مقصد کیا ہے آنے کا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے اس لیے قرآن دیا ہے ساری امت تک پہنچا دو۔ لہذا آپ نے پہنچا کر حجۃ الوداع میں کیا اعلان کیا تھا؟ اے میرے ساتھیوں صحابہ، جو 1,24,000 یا 1,44,000 اعلان کیا آپ نے، بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت ہم سے سیکھی ہے تو بعد والوں کو سکھاتے رہنا، بتاتے رہنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا ہم تو بات کے لوگ ہیں، کمزور ہیں، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ، بعد میں آنے والے زیادہ علم والے ہو سکتے ہیں، زیادہ فقاہت والے ہو سکتے ہیں، اور اللہ نے دکھایا بھی۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، اور پھر فقہاء میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اور کیسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، خزانے۔ اس لیے یہ مدرسے اس چھٹے کام کو بھی عام کرنے میں لگے، حفاظ پیدا کر رہے ہیں، اور مدارس علماء پیدا کر رہے ہیں، فقہاء پیدا کر رہے ہیں۔
یہ حق ہے جس کو اچھی طرح ادا کرنا لازم ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے، دنیا کے جو علوم کہلاتے ہیں وہ بھی سیکھنے ہیں، اس لیے کہ وہ سب بھی اللہ کے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سائنس کا علم، سورج کا علم، چاند کا علم، زمین کا علم، شجر کا علم، یہ سارے علوم اللہ کے ہیں، اور اللہ نے ہم کو حکم دیا تھا سیکھو، اور جو ان پر غور کرے گا، ریسرچ کرے گا، اللہ نے فرمایا وہ دانشور ہے، وہ عقل مند ہے، اور وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ یہ چیز آج ہم نہیں سمجھ پا رہے، اسی لیے مسلمان علم میں سب سے پیچھے ہو گئے، جبکہ قرآن کا پہلا حکم علم، اقرا، اور پڑھو کے ساتھ کیا کہا؟ ساری کائنات پڑھو، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ، بسمک، سب کچھ پڑھو، کیونکہ تمہارے آدم کو سب کچھ دیا گیا۔ اگر آج مسلمان سب کچھ پڑھ رہے ہوتے تو دنیا ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ صحابہ نے سب کچھ پڑھا، عمر فاروق کان وقافا لکتاب اللہ، ان کی سب سے بڑی صفت قرآن کے ماہر تھے، 12 سال میں قرآن سورہ بقرہ ختم کی ہے۔ کیا پڑھتے تھے؟ اس کے علوم کے خزانے حاصل کر رہے تھے، اسی لیے ایسی حکومت دنیا میں کی کہ آج بھی بڑے بڑے ہندو، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے یورپ کے لوگ آئیڈیل بنا کر اپنے یہاں اس کو رواج دیتے ہیں۔ ہم نے صحابہ کی نقل 2-4 چیزوں میں کی، باقی چیزوں میں چھوڑ دی، صرف نام لیتے ہیں، بہت دور ہے صحابہ سے، دنیا چھوڑ دی باطل کے لیے، اور امید رکھتے ہیں کہ خیر آئے، باطل سے خیر آئے گا؟ باطل سے خیر کہاں سے آئے گا؟ احادیث میں اسی لیے فرمایا گیا یا تو حق ہوگا یا باطل ہوگا، گمراہی ہوگی نور ہوگا، اچھائی ہوگی برائی ہوگی۔ جب اچھائی نکل گئی برائی آ گئی، آفسوں میں آ گئی، ہر میدان میں آ گئی، تو صرف مسجد میں اللہ کو یاد کرو گے، باقی دنیا باطل کے لیے چھوڑ دی۔ یہ ہماری غلطی ہے، قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے، سیرت رسول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہر مدرسے کا پیغام وہ ہے جو صفحہ نبوی کا تھا، اور صفحہ نبوی میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی جیسے قائد اسلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، قرآن کی دولت سے مالا مال کرے، اور یہ جو اللہ نے اس مجلس میں 7 حفاظ پیدا کیے ہیں، اللہ ان کو نوازے، حفظ کے بعد عالم بنائے، داعی بنائے، قائد بنائے، دنیا کا ہر میدان میں اعلیٰ سے اعلیٰ بنائے، اور جو اس سے پہلے فارغ ہو چکے دنیا میں فارغ ہو رہے ہیں، اور ان بچوں کو وہ سعادتیں ملیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، اور مولانا نے ان میں سے چند چیزوں کو ذکر بھی کیا۔ تو یہ خوش نصیب، ان کے ماں باپ خوش نصیب، ان کے پڑوس والے خوش نصیب، اس لیے کہ احادیث میں صراحت کے ساتھ ہے کم سے کم ایک حافظ قرآن 10 کو تو لے جائے گا جنت میں۔ تو 10 باپ تھوڑی ہوتے ہیں، باپ تو ایک ہی ہوگا۔ تو اگر اس حافظ قرآن کے ساتھ چاچا نے اچھا معاملہ کیا ہوگا، چاچا بھی جائیں گے، ماما بھی جائیں گے، خالہ بھی جائیں گی۔ تو لہذا حافظ قرآن کو ذلیل نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا۔ اور یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارا بیٹا نہیں تو افسوس نہ کرو، کسی دوسرے کے بیٹے کو حافظ بنا دو، وہ کل قیامت کے دن تمہارا بیٹا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، فہم قرآن عطا فرمائے، قرآن کی عظمت جان کر قرآن سے رشتہ مضبوط کرے اور زندگی قرآن والی بنائے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا
تو ہم 100% کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی قبول فرمائے، اور اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں مولانا مفتی حسن الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بارآور کرے، خوب ترقی دے، اور ان کے والد محترم نے جو درخت لگایا، آج یہ تحفے اللہ کی طرف سے ایصال ثواب کی شکل میں ان کے قبر کو نورانی بنا رہے ہوں، جنت کے باغ میں بدل رہے ہوں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ جو بھی حصہ دے گا اللہ کا وعدہ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہر محنت کرنے والے اساتذہ جو ہیں اور یہاں کے جو مختلف لوگ ہیں، کوئی مال سے مدد کرتا ہے، کوئی ذہن و دماغ سے مدد کرتا ہے، کوئی مجلس میں شریک ہو کر مدد کرتا ہے، اللہ سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو اس ادارے کی ترقی کا ذریعہ بنائے، اور آج جو اس شکل میں ہے کل حسین شکل میں اللہ اس کو بدلے اور ترقی عطا فرمائے، ظاہر بھی اچھا بنائے اور باطن بھی اچھا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔